بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہے وہ بہت زیادہ گرفتاریوں کی، الرٹ کی اور انتباہ کی خبریں ہیں، اور تمام کی تمام خبریں اہم ہیں آپ کے لیے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی خبر جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فیض حمید کے سلسلے میں گرفتاریوں کے بعد گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو آج ایک بہت اہم گرفتاری ہوئی ہے۔ سابق آئی جی جیل خانہ جات جناب شاہد سلیم صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے لاہور شادمان میں ان کی سرکاری رہائش گاہ سے، اور ان پہ الزام ابھی تک تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں جب جو فیض حمید صاحب اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے تھے، یا جو بھی انہوں نے آرمی ایکٹ کی وائلیشنز کی ہیں، اس سلسلے میں ان کی بھی ان کے ساتھ کوئی روابط اور مراسم ہیں، اور ان کی بھی اس کیس میں انوالومنٹ ہے جس کیس میں جناب فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور بھی اہم اطلاع یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے شادمان سے، ان کی اپنی سرکاری رہائش گاہ سے، جبکہ یہ 2022 کے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور یہ اس قدر اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے 2 سال بعد بھی اپنی سرکاری رہائش گاہ میں رہ رہے تھے، اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب ان کے بعد، ان سے پوچھ گچھ کے بعد جو ہے وہ مزید گرفتاریاں ان کی بے خدشات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو دوسری سب سے اہم خبر یہ ہے کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے، UN کا ادارہ ہے صحت کے متعلقہ، انہوں نے جس طرح کرونا ایک وبا دنیا میں پھیلی تھی 4 سال پہلے، اسی طرح منکی پاکس کو ایک دنیا عالمی پوٹینشل ایمرجنسی قرار دے دیا ہے، اور جس کے تحت انہوں نے ایک دنیا بھر میں ایک الرٹ جاری کر دیا ہے کہ منکی پاکس جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور اس کے ایک عجیب سی بیماری ہے سکن کی جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اسی کے پیش نظر جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے بھی ایک الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وفاق کا NIH کے زیر اہتمام، اس کی بھی میٹنگ کال کر لی گئی ہے، اور اس کے اندر تمام صوبوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، اور فی الوقت جو ہے تمام ایئرپورٹس کے اوپر ہائی الرٹ جو صحت کا ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے منکی پاکس کے اگینسٹ۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت ہے، مسلم لیگ نواز کے جو سپریمو ہیں جناب ہمارے میاں نواز شریف صاحب، تو ان کو ترس آ گیا ہے بجلی کے صارفین پہ، اور انہوں نے اپنی صاحبزادی جو کہ CM ہیں پنجاب کے اندر، ان کو مجبور کیا ہے کہ جس طرح بھی مشکل حالات ہیں، جیسی بھی فسکل سپیس نکلتی ہے، جو بجلی کے چھوٹے صارفین ہیں ان کو فوری طور پہ ریلیف دیا جائے۔ تو اس لیے حکومت نے 14 روپے فی یونٹ جو ہے وہ ریلیف دینے کا اگست اور سپتمبر کے 2 مہینوں کے لیے اعلان کیا ہے۔ یہ پنجاب حکومت نے صرف کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی، جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ایاسکو کے بجلی استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اس طرح کا کوئی ریلیف دیتی ہے، اور باقی صوبے جو کہ پیپلز پارٹی سندھ کے پاس، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، KP کے PTI کے پاس ہے، تو وہ بھی اس میدان میں آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں تو ایک اور اہم خبر ہے جو انٹرنیٹ یوزرز کے لیے ہے۔ گزشتہ روز جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے دھمکی دے دی تھی کہ وہ بالکل بلیک آؤٹ کر دیں گے، کیونکہ ان کو 500 ملین جو آدھے ارب کا تقریباً نقصان ہو چکا ہے پچھلے 15 دنوں میں۔ وجہ اس کی یہ بتا رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے اندر سلو ڈاؤن ہے، اور جو ایپس بحال نہیں ہیں پاکستان کے اندر، خاص طور پہ واٹس ایپ اور ٹویٹر ایکس اور جو YouTube ہے، ان کے وہ ڈیٹا پہ بالکل ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، تصاویر بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ آج تازہ ترین خبر آئی ہے کہ جو PTA نے ایکشنز لیے اور جو رپورٹ مانگی ہے حکومت نے PTA سے اور دوسرے متعلقہ اداروں نے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کے بارے میں، تو اس کے رپورٹ کے آنے سے پہلے ہی آج جو یوزرز ہیں انہوں نے خاطر خواہ، آج کی اخباری رپورٹوں کے مطابق اس میں خاطر خواہ امپروومنٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ اب تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہونا ڈیٹا کے اوپر بھی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ پہلے صرف وائی فائی پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے تھے، جو ڈیٹا کے اوپر جو بھی تھوڑی سی بڑی فائل ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھتے ہیں تو جو PTI ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کی حکومت جو ہے وہ دراڑیں ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور وہ دراڑیں جو ہے وہ نہ صرف پنجاب PTI میں بلکہ KP کے PTI میں بھی جو ہے اس طرح کی خلیج ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ
جو بانی پی ٹی آئی ہیں جیل کے اندر عمران خان صاحب، انہوں نے صوبائی وزیر شکیل کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے شکایت لگائی ہے۔ تو انہوں نے کہا ان کے خلاف شکایت میرے پاس ہے، وہ میرے خلاف جو کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن میرے پاس ٹھوس شکایت ہے، اور آپ اگر کہیں بحیثیت سپریمو لیڈر کے اور بحیثیت جو پی ٹی آئی کے بانی ہونے کے کہ مجھے کہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ لیکن بہرحال اس سے آگے بات نہیں چلی۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر تو پی ٹی آئی کے جو صدر تھے پنجاب کے حماد اظہر، انہوں نے گزشتہ شام استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں اور عمران خان کا ساتھی رہوں گا، لیکن مجھے ان تک رسائی ہی ممکن نہیں ہے جیل کے اندر، اور جو کچھ جو مخالف ان کا دھڑا ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تک رسائی، جو سابق چیئرمین اور بانی ہیں عمران خان صاحب تک رسائی ان کو ملتی ہے، اور وہ اپنے مرضی کی باتیں ان سے منوا لیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا، اور مزید خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے عہدہ اس لیے چھوڑا ہے کہ جو ضلع کے صدر ہیں گجر صاحب، ان کو بھی ہٹایا گیا ضلع کے صدارت سے پی ٹی آئی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امتیاز علی وڑائچ کا گروپ ہے اس کے نامزد کو جو ہے وہ پارلیمانی پنجاب اسمبلی کے اندر لیڈر بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے مزید جو اس سے بھی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارہا پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بیان بازی کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے یہ الزام لگایا کہ حسینہ واجد کا جو اوسٹر ہوا ہے بنگلہ دیش میں، اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ تو اس کے اوپر سختی سے رد عمل دیا ہے ہمارے پاکستان کے فارن آفس نے، اور ممتاز زہرا بلوچ نے آج ہفتہ وار بریفنگ میں یہ کہا بنگلہ دیش کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ کسی بھی ملک کو، کسی بھی دوسرے کنٹری کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کے اندر یا دخل اندازی کرے یا ان کے اوپر بیان بازی کرے۔ اس لیے انڈیا ہو یا امریکہ ہو، ان کو اس سے باز رہنا ہوگا۔ یہ تھا انتباہ جو بہت اہم تھا۔ اب دو جو ہیں وہ سائیڈ ٹپس آپ کو بتاتے ہیں کہ جب خواجہ آصف صاحب جو دفاع کے وزیر ہیں، جب ان سے پوچھا گیا فیض حمید کی گرفتاری کے بارے میں تو انہوں نے کہا نو کامنٹ۔ اب آپ خود غور کریں کہ جو دفاع کا وزیر ہے وہ اس قدر ہیلپ لیس اور اس قدر نالج لیس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نو کامنٹ، حالانکہ ان کی منسٹری کا یہ معاملہ ہے اور آرمی جو ہے وہ منسٹری آف دفاع کے متحد ہوتی ہے اور وزیر متعلقہ وہ ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نو کامنٹ۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ایک ہی بھرپور کامنٹ جو مسلم لیگ نون کا یا حکومت کا تھا وہ وزیر دفاع کی طرف سے آتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد وزیر اطلاعات آتے ہیں اور وہ ان کو سراہنا شروع کرتے ہیں، اور یہ ساتھ یہ پیش گوئیاں بھی دیتے ہیں کہ مزید جو ہے گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے طارق فضل چودھری صاحب ہیں وہ اس کو خوشائند قرار دیتے ہیں اور مزید قصیدہ گوئی کرتے ہیں فوج کے متعلق۔ تو اس طرح سے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ بھگوئے ہیں جناب جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اسحاق ڈار صاحب، جو کہ فائنینشیل گرو سمجھے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ہمیشہ سے فائنانس کا وزارت کا قلمدان ان کے پاس رہا ہے، لیکن اب ان کو ڈپٹی وزیر بنا کے وزارت خارجہ دی گئی ہے۔ تو انہوں نے خارجہ سے متعلق بات تو کوئی نہیں کی، لیکن یہ کہا کہ فیض حمید نے ان کے ساتھ بھی زیادتیاں کی تھیں، لیکن اکتوبر میں ان سے معافی مانگ لی تھی۔ یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔